گئے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں سمندر کے کنارے ایک بوڑھا ماہی گیر رہتا تھا۔ وہ مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کیا کرتا۔ سمندر کے کنارے ہی ایک اونچی چٹان پر اس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ بوڑھا بہت ہی نیک اور صابر انسان تھا، لیکن اس کی بڑھیا بہت ہی لالچی اور چڑچڑے مزاج کی تھی۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے موجودہ حالات میں انہیں صبر نہیں ہوتا، ان کی زندگی روتے چلاتے ہی گزر جاتی ہے۔ اس بوڑھا کی عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ بیچارہ بوڑھا ماہی گیر دن بھر آندھی طوفان میں سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑتا۔ شام کو جب مچھلیوں سے بھری ٹوکری لے کر گھر آتا تو بوڑھیا اس کا بوجھ اتارنے اور جال سکھانے میں مدد کرنے کی بجائے اسے جلی کٹی سناتی۔ او ہو، آگے دن بھر مٹر گشت کر کے میں تو گھر کا کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اور ایک تم ہو سارا دن سمندر کے کنارے بیٹھے بنسی بجاتے رہتے ہو۔ بس دن بھر میں اتنی مچھلیاں پکڑی ہیں، معلوم ہوتا ہے تمہیں جال ڈالنا ہی نہیں آتا۔ بیچارہ بڑا اپنی بڑھیا کی بک بک سننے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بات کو سنی انسنی کر کے کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا اور سو رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس نے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالا، لیکن اتفاقیہ طور پر کوئی بھی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ نا امید ہو کر جب وہ جال سمیٹنے لگا تو اسے جال کوئی بھاری محسوس ہوا، لیکن مچھلی اس میں کوئی دکھائی نہ دیتی تھی۔ پورا جال کھینچنے کے بعد اس نے اسے کھولا تو اس میں ایک پیاری اور خوبصورت سی سنہری مچھلی نکلی۔ بوڑھے ماہی گیر نے اسے اٹھا لیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنہری مچھلی ہوش میں آ کر بولی، بڑے بابا تم مجھے چھوڑ دو، میں سمندر کی راجکماری ہوں، اگر تم رحم کر کے مجھے چھوڑ دو گے تو تم مجھ سے جو مانگا کرو گے میں تمہیں دیا کروں گی، تمہاری سب غریبی دور کر دوں گی۔ بوڑھے ماہی گیر کو ننھی مچھلی پر رحم آ گیا اور اس نے اسے سمندر میں کھلا چھوڑ دیا۔ سنہری مچھلی لہروں میں کھیلتی ہوئی اپنے راج کے محل میں آ گئی۔ وہاں اس کی سہیلیاں اور باندیاں گھبرائی ہوئی اس کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ شہزادی کے بخیریت واپس آنے پر راج محل میں خوب دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ سب سہیلیوں نے مل کر خوب گیت گائے اور جھومر بنا کر اٹکیلیاں کرتی خوب ناچی۔ ادھر شام کو جب بڑا ماہی گیر خالی ہاتھ گھر واپس پہنچا تو اس کی بڑھیا نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ جب اس کے غصے کا ابال نکل گیا تو بوڑھے نے اسے سنہری مچھلی کی بات بتائی۔ بڑھیا اس وقت لکڑی کی ایک ٹوٹی سے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس نے چڑھ کر کہا، او ہو، یہ تو سب جھوٹی باتیں ہیں، میں تو جب جانوں جب تم لکڑی کی ایک نئی ناند اسے مانگ کر لا دو، پھر دیکھو سنہری مچھلی تمہاری کتنی بات مانتی ہے۔ دوسرے دن بوڑھے نے سمندر کے کنارے جا کر پکارا، اے سنہری مچھلی تم کہاں ہو، ذرا میری بات سن جاؤ۔ بوڑھے کا اتنا کہنا تھا کہ سنہری مچھلی لہروں میں کھیلتی اٹکیلیاں کرتی فوراً وہاں پہنچی۔ اسے دیکھ کر بوڑھا 3 بار اس کے آگے زمین کو چھو کر آداب بجا لایا اور بولا، اے سمندر کی راجکماری، میری بڑھیا کو لکڑی کی ایک بڑھیا ناند چاہیے، اس کی خواہش پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ گھر آ کر بوڑھے نے دیکھا کہ پرانی ناند کی جگہ شیشم کی لکڑی کی ایک بڑی ناند رکھی ہے۔ بوڑھے نے سنہری مچھلی کا بار بار شکریہ ادا کیا، لیکن وہ بے صبر بڑھیا اس سے خوش نہ ہوئی۔ وہ نفرت سے بولی، لکڑی کی ناند کون سی بڑی چیز ہے جس کے لیے تم 10 بار شکریہ ادا کر رہے ہو؟ کل تم جا کر اسے کہنا اسے جھوپڑی کے بدلے ہمیں ایک محل نما بڑا مکان چاہیے۔ دوسرے دن صبح اندھیرے میں اس نے بوڑھے کو کچھ کھلاتے پلاتے بغیر سمندر کے کنارے بھیج دیا۔ بیچارے بوڑھے ماہی گیر نے وہاں آ کر پھر پکارا، اے سمندر کی راجکماری تم کہاں ہو، میری بات سنو۔ سمندر میں لہریں اٹھیں اور ان پر بل کھاتی ہوئی سنہری مچھلی آن پہنچی۔ بوڑھے نے اپنی ٹوپی سے 3 بار زمین کو چھو کر بندگی
की और बोला, ऐ मेरी सुनहरी मछली, मेरी बुढ़िया को इस झूंपड़ी में रहने से बहुत तकलीफ होती है, उसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए, उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। यह कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर वापस आया तो उसने देखा उसकी झूपड़ी टूटी फूटी की जगह एक बड़ा खूबसूरत महल खड़ा है। उसमें खाने पीने रहने के सब साजो सामान मौजूद हैं। सहन में एक गाय बंधी है। घर के आसपास मुर्गियां दाना दुनका चुग रही हैं। चारों तरफ अनाज के खेत लह रहा है। ये सब कुछ देखकर बूढ़ा बुढ़िया से बोला, अब तो हम एक अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे। भला अब हमें किस बात की कमी। फिर बूढ़े ने कुछ दिन तो चैन से सब्र किया। बेसब्री और नाशुक्री बूढ़िया अपने मौजूदा हालात से कभी खुश न होने वाली थी। उसे यही पछतावा था कि उस झूपड़ी के बदले उसने एक बहुत बड़ी हवेली क्यों नहीं मांगी। वो सोचने लगी कि किसान की औरत की तरह मुझे अब अपना काम खुद ही करना पड़ता है। खेतों की देखभाल, गाय की खिदमत, घर का धंधा, ये क्या काम थोड़ा है। किसान से तो रईस अच्छे हैं जिन्हें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती, उसके नौकर चाकर होते हैं। इसलिए उन्हें एक दिन बूढ़े माहीगीर से फिर कहा, मैं मेहनत मजदूरी की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अब मैं भी रईसों की बीवियों की तरह शान और शौकत से रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम जाकर सुनहरी मछली से कहो मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुख के सब सामान से माला माल कर दे। ये सुनकर बेचारा बूढ़ा माहीगीर फिर समंदर के किनारे गया और फिर समंदर की राजकुमारी को पुकारा। इस बार समंदर में ज्यादा ऊंची लहरें उठी और सुनहरी मछली उन पर सवार होकर आई और बूढ़े ने फौरन 3 बार झुककर सलाम किया। फिर बोला, ऐ मेरी रहमदिल राजकुमारी, मेरी बुढ़िया अब रईसों की तरह सुख और आराम की जिंदगी बसर करना चाहती है। सुनहरी मछली ने कहा, इसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि उसके पहले मकान की जगह एक आलीशान बड़ी सी हवेली खड़ी है। उसके कमरे खूब सजे हुए हैं। 8-10 नौकर नौकरानियां बुढ़िया की खिदमत में हाजिर हैं। कोई उसके बाल सुखा रही है, कोई उसके लिए ऐना लिए खड़ी है, एक बांदी उसके लिए पोशाक लिए खड़ी है, दूसरी के हाथ में नए जूते हैं। मेज पर तरह तरह के खाने, रकाबियों में चने हैं, तजेरियों में धन दौलत और जेवरात भरे हैं। ये सब देखकर बूढ़े ने सुनहरी मछली का दिल ही दिल में बार बार शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस कदर धन दौलत पाकर बुढ़िया का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो जरा सी बात पर अपने बूढ़े को जली कटी सुनाने लगी, जैसे उस घर में ये कमी है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तुम्हारी सुनहरी मछली को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, वो फलां चीज़ देनी भूल गई। बेचारा बड़ा बूढ़ा चुपचाप रहा और अपनी बुढ़िया की बात सुनता रहा। उसे उसकी बेवकूफ़ी पे तरस आता, लेकिन वो कुछ कहकर ज़्यादा झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। एक दिन बुढ़िया को सैर करने का शौक चढ़ा। उसने नेक शोहर को घोड़ा गाड़ी जोत लाने का हुक्म दिया। बेचारे बड़े ने गाड़ी जोत कर दरवाजे के सामने लाकर खड़ी कर दी। उस पर बुढ़िया बैठते ही घोड़े बहुत उचकने लगे, लेकिन नेक बूढ़े के राज संभालने पर वो बेहस हरकत चुपचाप खड़े हो गए। बुढ़िया के हुक्म देने पर बूढ़े ने गाड़ी हाँक दी। दूर तक सैर करके जब बुढ़िया घर वापस आई तो बूढ़े पर और बरसी। कहने लगी, मैं घोड़ा गाड़ी में बैठकर सैर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि सड़क पर धूल उड़ती है और जिस तरह लोग रानी को झुक झुक कर सलाम करते हैं, इसी तरह लोग मेरे सामने नहीं झुकते। मैं ऐसी घटिया जिंदगी पसंद नहीं करती। तुम कल ही जाकर अपने सुनहरी मछली से कहना वो मुझे महारानी बना दे। बेचारा बूढ़ा अपनी बीवी की हठधर्मी से तंग आ गया था। वो सुनहरी मछली को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर बुढ़िया की बात न मानने और वहां न जाने में भी बूढ़े की खैर न थी। उसे मालूम था कि मछली से कुछ मांगे बगैर वापस आने पर बुढ़िया उसे घर में घुसने ना देगी। उसने आगे पीछे सोचकर फिर पुकारा, ऐ मेरी सुनहरी राजकुमारी, मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। इस बार समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी। आखिर एक ऊंची लहर पर चढ़कर सुनहरी मछली आई। उसने पूछा, अब तुम्हारी बुढ़िया को और क्या चाहिए? बूढ़े ने डरते डरते अपनी लालची बुढ़िया का ख्वाहिश बता दी। सुनहरी मछली ने कहा, जाओ, बुढ़िया की यह ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। ये कहकर मछली फिर उजल हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा हवेली की जगह एक महल है। उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं।
اس قلعے میں محل کے حساب سے خوبصورت حصے میں بڑھیا بے شمار نوکر نوکرانیوں میں کھڑی ہے، سر پہ تاج، شاہی پوشاک، تاج پہن کر وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پہ بیٹھی ہے۔ ہر دروازے پر برچہ تھانے سپاہی پہرے پہ کھڑے ہیں۔ بوڑھے نے وہاں جا کر ادب سے بڑی مہرانی کو جھک کر سلام کیا۔ اب بوڑھیا کا سر اتنا پھر گیا تھا کہ اپنے جیسے نیک شوہر کی بدولت اسے آج مہارانی بننے کا شرف ہوا تھا، اس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بگڑنے لگی۔ اس نے اپنے پہرے داروں سے کہا کہ اس بھنگ بڑے کو دھکے دے کر محل سے باہر نکال دیا جائے۔ بیچارہ بوڑھا پہرے داروں کے دھکے کھا کر محل سے باہر آ کر تھک کر گر پڑا اور اس کی ٹوپی پیچھے کو لڑک گئی۔ ایک رحم دل باندی نے وہ ٹوپی اٹھا کر چپکے سے اسے دی۔ بیچارہ بوڑھا اب گھوڑوں کے استبل میں رہنے لگا۔ اسے اپنی بڑھیا کے غرور پر رہ رہ کر رنج ہوتا۔ جب وہ سنتا کہ بڑی مہرانی اپنے نوکر نوکرانیوں کو ٹھوکریں سے اڑاتی ہے اور غلطی کرنے پر ہنٹر برساتی ہے تو اسے اور بھی دکھ ہوتا۔ ایک رات کو سمندر میں بہت بڑا طوفان آیا۔ بڑی مہرانی اس وقت سونے میں جا رہی تھی۔ اسے سمندر کا گرجنا بالکل پسند نہ آیا۔ کچھ دیر اپنے محل کی کھڑکی میں سے وہ سمندر کی اچھل کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں سمندر کی رانی بن جاؤں تو سمندر کو بھی میرا حکم ماننا پڑے گا، پھر وہ اس طرح میرے آگے گرجے گا نہیں۔ سمندر کی رانی بن جانے کے بعد میرا حکم سنہری مچھلی پر بھی چلے گا، اور اس دنیا میں بھی دوسرا کون ہو سکتا ہے۔ بس دوسرے ہی دن بڑھیا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے ماہی گیر کو حاضر کرو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ جلاد کے سپاہیوں نے بیچارے بوڑھے کو ننگے سار اور ننگے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ نیک دل بڑا اپنے استبل میں ہی خوش تھا کیونکہ وہاں اسے چین سے رہتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب بڑی مہارانی کو کس بات کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ دنیا کی اور کون سی ایسی نعمت ہے جو اس کی پہنچ سے باہر ہے؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اب مہارانی بن کر بھی اس کی کون سی خواہش باقی ہے۔ بڑی مہارانی نے بوڑھے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم اس وقت سمندر کے کنارے جاؤ، سنہری مچھلی کو حکم دو۔ میری مہارانی سمندر میں حکومت کرنا چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے تم بھی اپنی سکھی سہیلیوں کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہو۔ بوڑھے کو حیرانی سے اپنی طرف تکتے دیکھ کر بڑھیا مہارانی نے ڈپٹ کر کہا، جاؤ، دیکھ کیا رہے ہو؟ اس وقت جاؤ، میرا حکم ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ بیچارہ بوڑھا دکھی اور غمگین دل سے سمندر کے کنارے آیا۔ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی سنہری مچھلی کو پکارا، سمندر میں بھاری طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لہروں نے سمندر کے سطح کو تہ و بالا کر دیا۔ مسلہ دھار بارش برسنے لگا۔ بوڑھا اس آندھی طوفان میں کھڑا بھیگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد بھیانک گڑگڑاہٹ ہوئی اور کالی کالی گرجتی لہروں پر چڑھ کر سنہری مچھلی آن پہنچی۔ اس نے ایک راجکماری کی طرح شان سے پوچھا، بڑے بابا، اب مہارانی بننے کے بعد بھی کیا تمہاری بڑھیا کی کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ بوڑھے نے زمین پر 3 بار جھک کر سلام کیا اور ڈرتے ہوئے اپنی بڑھیا کی غرور کی بھری خواہش سنائی۔ یہ سن کر سمندر غصے میں آ کر گرجنے لگا۔ لہروں نے گڑگڑاہٹ کی اور سنہری راجکماری تخت کے ساتھ غائب ہو گئی۔ کچھ نہ جواب آ کر بوڑھا چپ چاپ محل میں واپس آیا تو وہاں اس کے بدلے رنگ دھنگ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہ وہاں محل تھا، نہ نوکر، نہ نوکرانیاں۔ اس کی جگہ وہی پرانی جھوپڑی تھی اور وہی ٹوٹی ندیاں۔ بے صبر بڑھیا اس ٹوٹی نانن میں کپڑوں پر صابن لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بوڑھا ماہی گیر ایک فلسفی کی طرح بولا، اے بے صبر انسان، دنیا میں کبھی سکھ نہیں پاتا، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی رہتا ہے۔ اگلی کہانی تک مجھے دے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔